استخارہ کسے کہتے ہیں؟ استخارہ کرنے سے کیا مراد ہے؟ کلام پاک میں استخارے کی کیا اہمیت ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا فرمان ہے اور اہل بیت کا طریقہ کار کیا رہا؟ بالخصوص مولائے کائنات کون سا طریقہ استخارے کا لوگوں کو تعلیم کیا کرتے کہ اتنا آسان کہ ہر عام شخص اس سے استفادہ حاصل کر لے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے تمام معزز اپنے ہم سفر ساتھیوں کو، اپنے تمام پیر بھائیوں کو، اپنے تمام مریدین کو، اپنے تمام شاگردوں کو اور جو لوگ میرے ساتھ اس روحانی اس مبارک سفر میں قدم بقدم شانہ بشانہ میرے ساتھ ساتھ سورہ قریش کے کارواں میں شامل ہیں اور اپنے منزل کی طرف آگے رواں دواں ہیں، میں ان تمام لوگوں کو کہ جو دنیا میں جہاں کہیں سے بھی تعلق رکھتے ہیں، روحانیت کی جستجو میں، عملیات کی تلاش میں، سلاسل کے ذکر و اذکار اور بالخصوص وہ اعمال کہ جو ہم تک ہمارے بزرگوں سے پہنچے، ان کی اجازتوں کے لیے جڑے ہیں، میں ان تمام لوگوں کو اور وہ لوگ کہ جو اپنے مسائل میں گرفتار ہیں، پریشان ہیں اور چاہتے ہیں کہ قرآن اور سنت کی روشنی میں ان کو ان کے مسائل کا حل ملے، میں ایسے تمام لوگوں کو اپنے خاندان قادریہ میں اور بالخصوص اپنے آفیشیلی یوٹیوب چینل ڈاکٹر عبدالواجد شاذلی میں خوش آمدید کہتا ہوں اور یہ بھی امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے۔ یوں تو ہر شخص کسی نہ کسی معاملے میں، کسی آزمائش میں، کسی پریشانی میں یا کسی نہ کسی وبا میں مبتلا ہوتا ہے۔ کوئی شخص ان آزمائشوں کا عادی ہو جاتا ہے تو کوئی شخص صبر کر لیتا ہے، تو کوئی شخص اس میں اپنی پوری کوشش کرتا ہے کہ وہ ان تکلیف اور ان آزمائش سے نکلے، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو صرف اور صرف اللہ کی مرضی جان کر اپنے مرض کو، اپنی آزمائش کو اس کے حال پر چھوڑ دیتے ہیں۔ ایسی صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ ہم پر جو مصیبت ہے، ہم پہ جو آزمائش ہے یا ہم پہ جو پریشانیاں ہیں وہ آزمائش ہیں یا پھر ہمارے اپنی کوئی کوتاہیوں کی وجہ سے ہم پر یہ معاملہ مسلط ہوا؟ اور دوسری بات کہ کوئی بھی نیک کام کرنے سے پہلے، رشتہ کرنے سے پہلے، شادی کرنے سے پہلے، کاروبار کرنے سے پہلے، گاڑی خریدنے سے پہلے، مکان خریدنے سے پہلے یا کوئی ایسا کام کرے بندہ کہ جس میں اس کو کسی مشورے کی ضرورت ہو، تو سب سے پہلے جس کا حق ہے اس کو اسی سے مشورہ کرنا چاہیے۔ یعنی کہ سب سے زیادہ آپ پر آپ کے رب کا حق ہے کہ جس نے آپ کو تخلیق کیا، کہ جس نے آپ کو پیدا کیا، کہ جس نے آپ کو نعمتوں سے نوازا، اس کے بعد جب اپنے رب سے وہ مشورہ کر لے تو پھر اپنے سب سے قریبی کہ جو اس کی بھلائی چاہتا ہو اس سے مشورہ کرے، نہ کہ ہر ایک سے کرے، نہ کہ اس سے کرے کہ جو سامنے تو اس کا اچھا ہو لیکن پیٹھ پیچھے اس کی برائیاں کرتا ہو یا اس کے لیے اچھا نہ سوچتا ہو۔ کہ جس طرح خواب کے بارے میں ہے کہ خواب بھی ہر کسی کو نہیں بتانا چاہیے، صرف اس کو بتانا چاہیے کہ جس سے وہ محبت کرتا ہے یا جس کو وہ اپنے لیے بھلائی دیکھنے والا شخص سمجھتا ہے اور وہ شخص اس کے لیے بھلائی بھی چاہتا ہے اور اس کا بہترین دوست بھی ہو، صرف اس کو خواب بتانے کا حق ہے، اس کو بتانا چاہیے۔ بالکل اسی طرح استخارے کا معاملہ ہے۔ سب سے پہلے ہم جانیں کہ استخارہ کے معنی کیا ہیں اور یہ کس طرح کیا جاتا ہے اور اہل بیت کس طرح کیا کرتے تھے اور اپنے مریدوں کو، اپنے چاہنے والوں کو کیا طریقہ کار استخارے کا تعلیم کیا کرتے تھے۔ استخارے کے بیسیکلی اگر دیکھا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ مشورہ کرنا، یعنی
کہ اپنے معاملات اپنے رب کے سپرد کر دینا، کہ کوئی بھی نیک کام کرنے سے پہلے اگر استخارہ کر لیا جائے تو وہ سب سے بہتر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور تمہارا رب جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، منتخب کرتا ہے، ان کے لیے کوئی اختیار نہیں۔ اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ رب العزت فرماتا ہے اگر وہ اللہ کے سوا باطل کی پیروی کریں تو ان کے وہ اعمال بھی ضائع ہو جاتے ہیں جو وہ کرتے ہیں۔ سورہ روم آیت نمبر 4 میں۔ اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان میں سے کچھ وہ ہیں جو اپنے عہد کو یاد کرتے ہیں اور کچھ وہ ہیں جو منتظر ہیں۔ سورہ مومنون آیت نمبر 71۔ یعنی کہ انسان کو چاہیے کہ جب وہ کوئی بھی کام کرے تو اپنے رب سے رجوع کرے اور نیت کرے اور اس سے مشورہ کرے۔ اس کے طریقہ کار بزرگوں نے کیا تعلیم فرمائے اس کے بارے میں بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے حضرت امام صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے میرے بندے کی بدبختی میں سے ہے کہ وہ اعمال کرے اور پھر مجھ سے استخارہ نہ کرے۔ کتنی بڑی بات آپ نے فرمائی۔ آپ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی کام کے بغیر استخارہ کے داخل مطلب استخارہ کیے بغیر اگر وہ کام کر لیتا ہے اور اگر اس کام میں اس کو کوئی آزمائش آتی ہے، کوئی تکلیف اس کو پہنچتی ہے تو پھر وہ ملامت نہ کرے، کہ جیسا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، آپ نے فرمایا کہ جس شخص نے مشورہ کیا وہ کامیاب ہو گیا۔ سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ استخارہ کرنے کے لیے کون سا وقت سب سے بہترین ہوتا ہے اور کس طرح ہمیں کرنا چاہیے۔ ہم اکثر عموماً ہم دیکھتے ہیں مختلف کتابوں میں لکھا ہوتا ہے کہ آپ 2 رکعت نماز نفل پڑھیں اور پھر یہ دعا کریں اور پھر سو جائیں۔ یہ تو ایک عام سے طریقہ ہے، لیکن میں وہ طریقے بتاؤں گا آپ کو جو اہل بیت کی ذات سے منسوب ہیں، جو باقاعدہ طور پہ مسند کتابوں میں درج ہیں، اور وہ طریقہ کار جو انتہائی آسان اور سہل ہیں کہ ہر بندہ سوئے بغیر جاگتی آنکھوں سے اپنا وہ استخارہ ان طریقوں پہ کرے جو اہل بیت نے طریقہ کام بتائے ہیں۔ بالخصوص مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے بتایا کہ وہ استخارہ کہ جو آپ اپنے آنکھوں سے دیکھ لیں، اپنے ہاتھوں سے کر کے اس کو اندازہ کر لیں کہ میرے لیے کیا بہتر ہے اور کیا بہتر نہیں ہے۔ سب سے پہلے ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ استخارے کے لیے سب سے بہترین وقت کون سے ہیں۔ یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ استخارے کے اندر آپ جب استخارہ کرنا چاہتے ہو تو اس دن کیا ہے اور اس دن میں وہ کون سی بہترین وقت ہے کہ جس میں استخارہ کرے تو اس میں مایوسی نہ ہو۔ ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ اب استخارہ کر لیا، اب خواب کچھ آئے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ بندہ کیا کرے، کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا۔ اب ایک نے خواب میں دیکھا کہ وہ باغ میں چل رہا ہے، اب باغ میں اس کو کچھ پریشانی بھی ہے، کانٹا بھی چبھا ہے اور پھول بھی ہے۔ اب اس کی تعبیر آپ کیا لوگے؟ کیا وہ رشتہ اس کے لیے بہتر ہے؟ کیونکہ اس نے پھول بھی دیکھا ہے، اب وہ کانٹا بھی چبھا ہے اور وہ چل بھی رہا ہے۔ اب کسی نے کسی حالت میں دیکھا، کسی نے کسی حالت میں دیکھا، تو جج کرنا مشکل ہو جاتا ہے استخارے میں۔ تو پھر انسان دوسروں کی طرف رخ کرتا ہے کہ یار چلو میں فلاں سے پوچھ لیتا ہوں، چلو میں اپنے معاملات فلاں سے پوچھ لیتا ہوں۔ اور پھر جب وہ فلاں فلاں کے چکروں میں جب جاتا ہے تو پھر وہ اچھے ہاتھوں میں بھی جاتا ہے اور پھر برے ہاتھوں میں بھی چلا جاتا ہے۔ اور پھر وہ جتنی جگہ استخارہ کرنے کی کوشش کرتا ہے پھر وہ کنفیوژن ہو جاتی ہے اس میں۔ کیوں؟ کیونکہ پھر آپ جتنی جگہ پہ آپ استخارہ کرنے کی کوشش کرتے ہو آپ اس سے بھی پتہ کر لو، اس سے بھی پتہ کر لو، اس سے بھی پتہ کر لو، 2 نے ہاں بتایا 3 نے نہ بتایا، تو آپ کیا کرو گے؟ آپ کا ذہن ویسے ہی کنفیوز ہو گیا۔ تو بہتر طریقہ کار یہ ہے کہ جب بھی آپ کو استخارہ کرنا ہو کروانا ہو تو آپ کسی صاحب مسند سے استخارہ کروائیں، آپ صاحب سلاسل سے استخارہ کروائیں، آپ اپنے مرشد سے استخارے کا کہیں، آپ اپنے استادوں سے استخارے کا کہیں، نہ کہ کسی اور کے در پر آپ کو جانے کی ضرورت پڑے۔ اور جب آپ کے اپنے استاد سے ہی ہمت نہیں ہوتی، اپنے مرشد سے بھی کہنے کی ہمت نہیں ہوتی، تو آپ خود اس طریقے پہ کر لیں جو مولا کائنات نے فرمایا، اور ایک انتہائی آسان طریقہ آپ نے سمجھایا اور بتایا۔ لیکن سب سے پہلے ہم اس بات کو مد نظر رکھتے ہیں کہ ہمیں استخارے کے لیے اگر مثال کے طور پہ ہم ہفتے کا دن دیکھ رہے ہیں تو ہفتے کے دن استخارہ کرنے کے لیے سب سے بہترین وقت جو ہوتا ہے نا وہ فجر سے لے کے نماز چاشت تک کا وقت ہوتا ہے۔
اس وقت کے دوران اگر ہفتے کے روز استخارہ کیا جائے تو سب سے بہتر ہے، یا پھر ہفتے کے دن ایک دوسرا آپشن ہوتا ہے، پھر وہ زوال سے لے کے عصر تک کا یہ وقت ہے۔ ہفتے کے دن اگر آپ استخارہ کرنا چاہتے ہیں، سب سے بہترین وقت فجر کے بعد سے لے کے نماز چاشت تک کا ہے، اور اس کے بعد پھر ظہر سے لے کے، یعنی کہ زوال کا وقت جب ختم ہو جائے، ظہر سے لے کے پھر آپ عصر تک کا وقت یہ بہترین ہے۔ رات کے وقت ہفتے کے دن استخارہ نہ کریں۔ دوسرے دن اتوار کا دن ہے۔ اتوار کے دن سب سے اچھا وقت ہوتا ہے وہ فجر سے لے کے ظہر کے درمیان، اور پھر عصر اور مغرب کے درمیان کا وقت ہے۔ اتوار کے دن اگر استخارہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ فجر سے لے کے ظہر کے درمیان کریں، اور پھر ظہر اور عصر میں نہ کریں، پھر عصر اور مغرب میں کریں، اور پھر بعد میں نہ کریں۔ یہ اتوار کا وقت ہے۔ یہ سب سے بہترین وقت ان لوگوں کے لیے میں سمجھا رہا ہوں کہ جو عام لوگ ہیں۔ اب جو عامل حضرات ہیں، جو روحانی معالج ہیں، وہ تو کبھی بھی کسی بھی ٹائم کر سکتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ مختلف پریکٹس میں رہتے ہیں، وہ مختلف اپنی ریاضتوں میں رہتے ہیں، وہ اپنے معاملات میں مشغول رہتے ہیں، اس لیے ان کے لیے وقت کی کوئی قید نہیں ہے۔ لیکن عام لوگوں کے لیے وقت کا تعین کرنا میں سمجھتا ہوں ضروری ہے، کیونکہ عام لوگ اس ریاضت کے حامل نہیں ہوتے، عام لوگ اس ریاضت کے مالک نہیں ہوتے کہ جتنا ایک روحانی معالج ہوتا ہے۔ اب پیر کا دن یہ سمجھ لیں کہ طلوع شمس تک اچھا ہے، اور اس کے بعد پھر ظہر سے لے کے عصر تک یہ وقت پیر کے دن کے لیے اچھا ہے۔ اچھا، منگل کا جو دن ہے وہ یہ سمجھ لیں کہ فجر سے لے کے ظہر تک کا اچھا وقت ہے، اور پھر عصر سے لے کے عشاء تک کا یہ اچھا وقت ہے منگل کا دن عام لوگوں کے لیے۔ اور بدھ کے دن اگر استخارہ کرنا چاہیں تو صبح سے لے کے زوال تک کا وقت اچھا ہے، یعنی کہ اس وقت کہ آپ 11 ساڑھے 11 بجے تک کا یہ وقت ہے، فجر سے لے کے 11 بجے تک کا وقت۔ اور جمعرات کا دن کا جو وقت ہے، جمعرات کے دن اگر استخارہ کرنا چاہیں تو صبح طلوع شم تک، یعنی کہ آپ فجر کی نماز پڑھیں، فجر کی نماز سے لے کر آپ اس کو جب تک سورج اپنا بالکل اس پہ آ جائے اس وقت تک، یعنی کہ اپنے عروج پر آ جائے، اور عروج پہ آنے کا وقت ہوتا ہے وقت زوال کا، یعنی کہ طلوع شمس سے لے کر زوال کے وقت کا جمعرات کا دن اچھا ہے۔ اور پھر اس کے بعد ٹھہر جائیں، اور پھر ظہر کے بعد سے لے کے عشاء تک کسی بھی وقت کر لیں۔ یاد رکھیں کہ استخارہ کسی بھی نماز یا اذان کے وقت یا اذان کے دوران نہیں کرنا چاہیے، اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ جمعے کا دن یہ سمجھ لیں کہ فجر کی نماز سے لے کر عصر تک کا یہ سب سے بہترین وقت ہوتا ہے۔ جمعے کے روز فجر سے لے کے عصر تک کا وقت سب سے بہترین ہوتا ہے استخارے کے لیے۔ اچھا، یہ تو ہے عام لوگوں کے لیے وہ دن کہ جن دنوں میں ان وقتوں میں اگر استخارہ کیا جائے تو واضح طور پہ ظاہر ہوگا، اور طریقہ کار سمپل ہے جو میں آپ کو سمجھاؤں گا، جو مولا کائنات کا فرمان ہے، اور پھر 2 3 طریقے میں آپ کو سمجھاؤں گا استخارہ کرنے کے عام لوگوں کے لیے، تاکہ لوگ اپنے مسائل خود بھی ڈھونڈنا شروع کریں۔ اب جب استخارے کے اندر جو بھی معاملات آئیں، پھر وہ ہماری ویڈیو کے ذریعے یا ہمارے رابطہ کر کے اپنے مسائل کا حل جان سکتے ہیں آسانی کے ساتھ۔ یہاں تک کہ سفینہ نجات المسائل کے الحمدللہ ہمارے 2 سیزن کمپلیٹ ہو چکے ہیں، جس میں ایک سیزن کے اندر 50 ایپیسوڈ اور دوسرے سیزن میں 50 ایپیسوڈ، یعنی کہ 100 ایپیسوڈ وہ موجود ہیں کہ جس میں آپ کے 100 مسائل اور ان کا حل موجود ہے۔ یقیناً آپ نے جس قسم کے لیے استخارہ کیا ہوگا، یقیناً کوئی نہ کوئی جس مقصد کے لیے کیا ہوگا، وہ مقصد آپ کو میری ویڈیوز کے اندر یا میرے لیکچر کے اندر آپ کو آسانی کے ساتھ اس کا حل مل جائے گا۔ اور اگر آپ کو حل نہ ملے تو سورہ قریش کی مدد سے آپ اپنے مسائل کے حل تک پہنچیں۔ لیکن سب سے پہلے آپ استخارے کی حقیقت کو سمجھ لیں کہ بعض اوقات ہم استخارہ کرنے میں ہم مایوس کیوں ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہم اس وقت میں نہیں کرتے جو وقت ہونا چاہیے، ہم اس سمے نہیں کرتے، اس وقت نہیں کرتے، اور پھر کرنے کے دوران پھر ہمیں کچھ مسائل کا سامنا آ جاتا ہے، تو جس کی وجہ سے ہمیں کچھ سمجھ نہیں آتا۔ یاد رکھیں جب بھی استخارہ کرنے کی کوشش کریں تو جو میں نے عام لوگوں کے لیے وقت بتایا ہے، اس وقت کا تعین کریں، اپنے آپ کو پاک صاف رکھیں، اپنے جسم کو صاف رکھیں، اور اس کے بعد اپنے آگے کی طرف استخارے کی طرف بڑھیں۔ اب میں وہ طریقہ کار سمجھاتا ہوں جو مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا طریقہ کار ہے، اور اس طریقہ کار کو ایک بزرگ سید محمد علوی سہروردی، ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، آپ نے اپنی کتاب میں اس کا باقاعدہ طور پر واضح ذکر کیا ہے کہ مولا کائنات اس طرح لوگوں کو استخارے کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ اچھا، کرنا طریقہ کار یہ کہ اب جیسے مثال کے طور پہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ گھر میں نے خریدنا ہے۔
اب یہ گھر میں خریدوں یا نہیں خریدوں، یہ میرے لیے بہتر ہے یا یہ میرے لیے بہتر نہیں ہے، یعنی کہ ہاں اور نہ کا جواب آپ کو چاہیے۔ اب آپ کو چاہیے کہ آپ دو پرچیاں لیں اور دو پرچیوں پر قلم سے ایک پر لکھیں افعل اور دوسرے پہ لکھیں لا تفعل، یعنی کہ افعل کا مطلب ہوا کہ کر، اور لا تفعل کا مطلب ہوا نہ کر۔ یہ حرف بھی آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہیں، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح آپ نے افعل لکھنا ہے اور اس طرح لا تفعل لکھنا ہے۔ اگر جو لوگ نہیں لکھ سکیں تو وہ اس کو کریں یا نہ کریں، یہ بھی لکھ سکتے ہیں، لیکن افضل بہتر وہی ہے جو مولا کائنات نے فرمایا کہ دو پرچیوں لیں اور دو پرچیوں میں ایک پہ لکھیں افعل اور ایک پہ لکھیں لا تفعل۔ اس کے بعد آپ نے دونوں پرچیوں کو فولڈ کر دیں، بند کر دیں، اور بند کرنے کے بعد اپنی مٹھی میں رکھیں، اور مٹھی میں رکھنے کے بعد مولا کائنات فرماتے ہیں پھر آپ یہ دعا پڑھیں۔ اب یہ دیکھیں دعا آپ کی اسکرین پر موجود ہے، اب اس کی ریکارڈنگ بھی سن لیں۔ اب یہ دیکھیں اب ریکارڈنگ چل رہی ہے، اب اس کی ریکارڈنگ بھی سنیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ما شاء اللہ کان اللہم انی استخیرک خیار من فوض الیک امرہ واسلم الیک نفسہ اللہم ان کانت لی الخیرۃ فی امری ھذا فی دینی ودنیای وعاقبۃ امری فسہلہ لی وان کان غیر ذلک فاصرفہ عنی یا ارحم الراحمین انک علی کل شیء قدیر۔ اب اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ اے اللہ، میں تجھ سے اس شخص کی طرح خیر طلب کرتا ہوں جس نے اپنا معاملہ تیرے سپرد کر دیا اور اپنی جان تیرے حوالے کر دی۔ اے اللہ، اگر اس کام میں میرے لیے، میرے دین، میری دنیا، میرے انجام کار میں بہتری ہے تو اسے میرے لیے آسان فرما، اور اگر اس کے علاوہ ہے تو اس سے مجھ سے پھیر دے۔ اے سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اور یہ دعا پڑھیں، اور یہ دعا کرنے کے بعد اپنے ہاتھ میں لا کے پرچی کو زمین پر چھوڑ دیں۔ جب پرچی زمین پہ گر جائے پھر آپ اپنی مرضی سے کوئی ایک پرچی اٹھا لیں، اور پھر وہ پرچی اٹھا کے پھر آپ وہ دیکھیں آپ کو جو جواب آئے گا، اس میں اگر افعل آیا تو آپ بہتری کی طرف کریں، اگر اللہ تفعل آیا تو آپ نہیں کریں۔ اچھا، اب ایک بات کو ذہن میں رکھیں، 3 دفعہ آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے، اپنے مٹھی میں پرچی رکھے، اور پھر جب پڑھ لیں اس پہ دم کریں، اور پھر دم کرنے کے بعد زمین پر چھوڑ دیں، اور چھوڑنے کے بعد پھر آپ ایک پرچی اٹھا لیں اور پھر وہ کریں جو آپ نے کرنا ہے، لیکن اس کو صرف ایک بار کیا جائے۔ آپ اس کتاب میں لکھتے ہیں کہ اس کو صرف ایک مرتبہ کیا جائے، بار بار نہ کیا جائے، صرف ایک بار آپ نے یہ استخارہ کرنا ہے اور اس پہ جو ہے اس پہ عمل پیرا ہونا ہے۔ اب چاہے آپ کو اس میں کتنا فائدہ ہو رہا ہو، آپ اس کو چھوڑ دیں اگر منع ہے، آپ کو جتنا نقصان ہو رہا ہو، اور اگر آپ کے لیے، اگر آپ کو ظاہری نظر آ رہا ہے کہ یار یہ میں کام کروں گا مجھے نقصان ہوگا، لیکن استخارے میں آئے کہ نہیں بہتر ہوگا، ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو کریں، وہ وقتی جو نقصان ہو رہا ہے آپ کو، وہ نقصان آپ کا نفع میں بدل جائے۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں جو مدد لی گئی ہے نا وہ رب کائنات سے لی گئی ہے، اس میں جو طلب دعا ہے نا وہ رب کائنات سے ہے۔ آپ نے جو طلب کیا ہے اپنے رب سے کیا ہے، اور وہ دعا جو مولا کائنات نے آپ کو تعلیم فرمائی، یہ وہ طریقہ جو آسان طریقہ ہے، جیتی جاگتی آنکھوں سے اپنے معاملات کو آسانی کے ساتھ اس سے استخارہ کر لیں۔ اچھا، جب یہ استخارہ کر لیں اور اس کے بعد جو شخص آپ کے سب سے زیادہ قریب ہو، جو آپ سے محبت رکھتا ہو، جو آپ کی بھلائی چاہتا ہو، جس کو آپ کے نہ پیسے سے غرض ہو، نہ آپ کی دولت سے غرض ہو، نہ آپ کی شہرت سے غرض ہو، نہ آپ کی کسی اور چیز سے غرض ہو، آپ اس سے مشورہ کریں اور وہ آپ کو جواب دے گا۔ پھر آپ اس جواب کو سوچیں اور جو پرچی میں آیا اس کو سوچیں، اور پھر اس کام کو سر انجام دے لیں۔ یاد رکھنا کہ مشورہ، استخارہ اور خواب کی تعبیر کسی سے پوچھنا، ان 2 کاموں میں کبھی بھی اپنے دشمن سے نہ پوچھنا، جو آپ سے حسد رکھتا ہو اس سے نہ پوچھنا، جو آپ سے بغض رکھتا ہو اس سے نہ پوچھنا، یا جس پہ آپ کو شک ہو کہ یار یہ بندے کی جب یہ بندہ آتا ہے اس کی نظریں مجھے اچھی نہیں لگتی، لیکن یہ میرے قریب ہے، اب اس سے بھی اس چیز کا ذکر نہ کرنا، کیونکہ بعض اوقات ان معاملات میں جو خلل آتا ہے نا
وہ ان کی اپنی نگیٹو ریس کی وجہ سے بھی ہوتا ہے۔ اچھا، یہ تو استخارے کا ایک طریقہ کار وہ ہو گیا جو آپ نے تعلیم فرمایا اور میں نے آپ کو اس کی تعلیم کر دیا۔ اب دوسرا طریقہ وہ بھی حضرت امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے۔ دوسرا طریقہ آپ کیا فرماتے ہیں کہ آپ نے ایک کام یہ کرنا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ ایک تسبیح لیں، اور تسبیح کا جو استخارہ ہے یہ اہل بیت سے ہی منسوب ہے، لیکن اس کے مختلف خانوادوں میں مختلف طریقوں سے کیا جاتا ہے۔ کوئی یا شیخ عبد القادر جیلانی شیخ اللہ سے کرتا ہے، کوئی سورہ قدر سے کرتا ہے، کوئی سورہ قریش سے کرتا ہے، کوئی سورہ کوثر سے کرتا ہے۔ مختلف خانوادوں میں مختلف طریقہ کار سے کیا جاتا ہے، لیکن امام صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو فرمایا طریقہ، آپ فرماتے ہیں کہ انسان ایک تسبیح لے اور تسبیح کو پورے اس کے جو اس کا طریقہ کار جوڑ ہے اسے وہاں سے پکڑ کے اس کو چھوڑ دے، اور اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 10 مرتبہ سورہ قدر پڑھے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ۔ اس صورت کو 10 مرتبہ پڑھے، اور 10 مرتبہ پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ یہ دعا پڑھے، اللہم انی اسألک بحق الحسین و جدہ، اے اللہ میں تجھ سے حسین اور حسین کے نانا کے واسطے سے سوال کرتا ہوں، یعنی کہ اللہم انی اسألک بحق الحسین و جدہ۔ پھر 3 دفعہ پڑھنے کے بعد آپ اس تسبیح پہ غور کرنا شروع کر دیں۔ پھر آپ دیکھیں گے کہ تسبیح کس رخ گھوم رہی ہے۔ اگر سیدھی گھوم رہی ہے تو یہ آپ کے لیے مثبت ہے، اور اگر یہ ایسے گھوم رہی ہے تو یہ آپ کے لیے منفی ہے، یعنی کہ پازیٹیو اور نیگیٹو، یعنی کہ ہاں اور نہ۔ یہ وہ طریقہ ہے جو حضرت امام صادق رضی اللہ تعالیٰ نے طریقہ کار تعلیم کیا ہے، اور بڑے مستند طریقے ہیں، اور اس سے بہت لوگوں نے استفادہ حاصل کیا ہے، بہت لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو میں نے سوچا آپ کے لیے آسان استخارہ آپ کو تعلیم کیا جائے کہ جس کے ذریعے آپ استخارہ کریں اپنے لیے اور اپنے پیاروں کے لیے۔ باقی استخارہ کرنے کے بعد اگر کوئی چیز سمجھ میں نہ آئے تو اسکرین پر ہمارا نمبر موجود ہے، آپ اس نمبر پہ اپنا نام، اپنے والدہ کا نام، اپنی ڈیٹیل لکھ سکتے ہیں استخارے کے لیے، تو آپ کو استخارہ کر کے بتا دیا جائے گا۔ اور اگر آپ نے کوئی استخارہ کیا ہے اور آپ کے ساتھ کوئی ایسے معاملات ہوئے ہیں، یا آپ نے کوئی ایسا خواب دیکھا ہے، یا آپ کے ساتھ کوئی ایسی کیفیت ہوئی ہے جیتی جاگتی آنکھوں سے، یا پھر آپ چاہتے ہیں تو آپ ڈیٹیل میں بات کرنا، تو آپ ہی کے اسکرین پر نمبر موجود ہے، آپ واٹس ایپ پہ آپ ہمیں ڈیٹیل بھیج کے آپ استخارہ ہم سے کروا سکتے ہو۔ اس کے علاوہ اگر کوئی لوگ میرا اپوائنٹمنٹ لینا چاہتے ہیں تو www.drabdulwajidshadri.com، آپ اس پہ جا کے اپنا اپوائنٹمنٹ بک کر سکتے ہیں، اپنا وقت کا تعین کر سکتے ہیں اور مجھ سے بات کر سکتے ہیں۔ اور باقی جتنے اعمال ہم آپ لوگوں کو تعلیم کرتے ہیں، اگر جو لوگ ہم سے جڑے ہوئے ہیں، جو لوگ وہ اعمال کرنا چاہیں، میری طرف سے ان کو اجازت ہے، اور جن اعمال کے لیے میں نے ان سے کہا ہے کہ اس کی اجازت مجھ سے لے لینا، تو یقیناً مجھ سے اس کی اجازت لے لینا۔ تو اب مجھے اجازت دیجیے اس بات پہ کہ آپ اپنا بہت خیال رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔